پاک بھارت کشیدگی، فضائی حدود کی بندش بمقابلہ پانی کی بندش۔ پاکستان نے بھارتی پروازوں کے لیے فضائی حدود بند کر دی ہے، جس کا نوٹم جاری کر دیا گیا۔ نوٹم کے مطابق پاکستان نے بھارتی پروازوں کے لیے فضائی حدود 1 ماہ کے لیے بند کر دی ہے۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش کا نوٹم 23 مئی کی رات 12 بجے تک مؤثر ہوگا۔ نوٹم کے مطابق پاکستانی فضائی حدود بھارتی رجسٹرڈ سول اور ملٹری طیاروں کے لیے دستیاب نہیں۔ بھارتی ایئر لائنز و آپریٹرز کی ملکیت طیارے پاکستانی فضائی حدود استعمال نہیں کر سکتے۔ بھارت کے لیز پر لیے گئے طیارے بھی پاکستانی فضائی حدود استعمال نہیں کر سکتے۔ ایویشن ذرائع کے مطابق 100 سے زائد بھارتی پروازیں روزانہ پاکستانی فضائی حدود استعمال کرتی ہیں۔ ممبئی، احمد آباد، لکھنؤ، دلی، امرتسر، گوا، جے پور، چندی گڑھ اور دیگر شہروں سے آپریٹ پروازیں پاکستان سے گزرتی ہیں۔ ایئر انڈیا، اسپائس جیٹ، انڈیگو، ایئر انڈیا ایکسپریس اور اکاسا ایئر پاکستانی فضا استعمال کرتی ہیں۔ ایویشن ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے بھارتی پروازوں کو 2 گھنٹوں کا اضافی وقت درکار ہوگا۔ بھارت کے لیے فضائی حدود کی بندش سے پاکستان کو بھی لاکھوں ڈالر یومیہ کا نقصان ہوگا۔ پاکستان سندھ طاس معاہدے سے کتنا متاثر ہوگا کا جواب بھی جان لے۔ پانی کی بندش کا قلیل مدتی لحاظ سے پاکستان پر زیادہ اثر نہیں پڑے گا۔ انڈیا پاکستان کے حصے کا پانی روک نہیں سکتا، کیونکہ اس کے پاس فی الوقت کوئی ایسا ذخیرہ یا وسائل نہیں جہاں وہ ان دریاؤں کے اس پانی کو جمع کر سکے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ پانی کا یہ تعطل جاری رہتا ہے تو طویل مدت میں اس کا نقصان پاکستان کو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ انڈیا ان دریاؤں پر جو ڈیمز، بیراج یا پانی ذخیرہ کرنے کے انفراسٹرکچر بنا رہا ہے، وہ ان کا ڈیزائن پاکستان کو مطلع کیے بغیر تبدیل کر سکتا ہے۔ معاہدے کے تحت انڈیا پاکستان کو ہر اپنے آبی منصوبے کے ڈیزائن اور مقام کے متعلق تفصیلات دینے کا پابند ہے، اور وہ ماضی میں ایسا کرتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ پاکستان کو بنا بتائے ایسے مزید منصوبے کر سکتا ہے جس کا اثر پاکستان کے حصے میں آنے والے پانی پر پڑے۔ ماہرین کے مطابق ایسا کرنا انڈیا کے لیے آسان نہیں ہوگا، کیونکہ عالمی بینک اس معاہدے کا ثالث ہے اور پاکستان اس مسئلے کو بین الاقوامی عدالت میں بھی لے جا سکتا ہے۔ سابق وفاقی سیکرٹری واٹر اینڈ پاور محمد یونس ڈھاگا بھی کہتے ہیں یہ انڈیا کی سیاسی کم فہمی کے نتیجے میں دیا گیا بیان ہے۔ ان کا کہنا تھا یہ ایک عالمی معاہدہ ہے جس کے ثالث عالمی ادارے ہیں اور اس کی معطلی انڈیا کے لیے ممکن نہیں، اور یہ محض ایک سیاسی بیان سے کچھ زیادہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انڈیا یک طرفہ طور پر اس معاہدے پر عمل درآمد روکنے کا حق رکھتا ہے؟ سندھ طاس معاہدہ عالمی بینک کی ثالثی میں طے پایا تھا۔ معاہدے میں ایسی کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اسے معطل کیا جا سکے، تاہم اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک باہمی رضامندی سے اس معاہدے میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ پاکستان اس اقدام کو اقوام متحدہ میں چیلنج کر سکتا ہے اور انڈیا کے خلاف اسی نوعیت کے اقدامات اٹھا سکتا ہے۔ پاکستان کو صرف طاقت کے استعمال کا حق نہیں ہے، باقی ہر طرح کے اقدامات اٹھا سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان اور انڈیا کے درمیان 7 دہائیوں میں کبھی اس طرح اس معاہدے کو نہیں چھیڑا گیا، اور اب انڈیا کا یہ اقدام پورے خطے اور عالمی امن کے لیے ایک بہت غیر مثالی اقدام ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس معاہدے سے لوگوں کی بقا جڑی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے اس معاہدے کا معطل ہونا دونوں ممالک کو جنگی صورتحال کی طرف لے جا سکتا ہے۔ یک طرفہ طور پر کوئی ملک چاہے وہ پاکستان ہو یا انڈیا، اس معاہدے میں کوئی تبدیلی یا اسے معطل نہیں کر سکتا۔ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان جنگوں کے دوران بھی معطل نہیں کیا گیا۔ یہ معاہدہ کسی بھی قسم کی تبدیلی کے لیے دونوں ممالک کی باہمی رضامندی کو پابند کرتا ہے۔